اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ بے شمار مفسرین، بے شمار علماء حق، آئمہ، انہوں نے کوثر کا ترجمہ کیا ہے نہر کوثر۔ بعض نے کیا ہے کہ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی، بعض نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر دے دی، بعض نے کہا کہ ہم نے ہر خیر کی کثرت دے دی۔ اس کا انکار نہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ چونکہ پڑھے لکھے دوست احباب بیٹھے ہیں، مجھے آپ کا پتہ ہے، پروفیسر حضرات، ٹیچر حضرات، علماء حضرات، نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کی توجہ ایک بڑے خاص نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے نا قبلہ، شان نزول، آپ کسی مفسر کو پڑھیں، عماد الدین ابن کثیر کو پڑھ لیں، جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، ابن ابی حاتم کو پڑھیں، مدودی کو پڑھیں، کسی بھی گھر کا کوئی مفسر پڑھیں، ادھر کا ادھر کا، ہر ایک نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ کوثر ہے اس کا شان نزول کیا، کہ جب آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، جب آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، جو دشمنان مصطفیٰ تھے، جو دشمنان اسلام تھے، جو اللہ کے دین کے دشمن تھے، انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی آل اولاد کائنات میں باقی نہ رہی۔ دستور اس وقت بھی یہی تھا، قانون آج بھی یہی ہے، انسان کی جو نسل ہے، آل ہے، اولاد ہے، ذریت ہے، اہل بیت ہے، وہ بیٹے سے آگے پروان چڑھتی ہے، بیٹے سے آگے پروان چڑھتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو جو کفار تھے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے یہ تانا و تشنیع شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، چونکہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کی نسل ختم ہو گئی، اب دنیا میں اس کی آل اولاد، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تھا تانا، یہ تھا۔ اب اس تانا کے رد میں، توجہ میری طرف رکھیں، اس تانا کے رد میں اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل کیا ہے۔ یہ میں اگر کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا لوں نا، یہ میرے بیٹے کی ایج کا ہے، اس کو کہوں کہ بیٹا 5 نمازوں کے نام بتاؤ، یہ بے شک مجھے نام نمازوں کے غلط بتا دے، لیکن بتائے گا نمازوں کے نام ہی، یہ اسلامی سال کے مہینوں کے نام نہیں بتائے گا۔ پتہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے نمازوں کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ نمازوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے مجھ سے، تو وہ اسی طرح کا جواب دے گا جس طرح کا سوال ہوگا، جس طرح کا کویسچن ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سوال ہو نمازوں کے بارے میں اور جواب دینے والا مہینوں کے نام لکھ دے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ اب کفار جو ہیں وہ تانا دے رہے ہیں کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، محمد کی آل اولاد دنیا میں باقی نہ رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اللہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پیارے، آپ ان کے تانا و تشنیع سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو نہر دے دی۔ کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، آل اولاد باقی نہ رہی۔ اللہ جواب دے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو نہر دے دی۔ وہ کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں،
کچھ دیر کے لیے وحی کے نزول میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، یعنی وحی آنا رک گئی، وحی آنا رک گئی۔ تو جو مشرکین تھے، منافقین تھے، جو کفار تھے، انہوں نے پھر تانا دیا۔ توجہ، پتا کیا انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا اور اس نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا تانا، کن کی طرف سے؟ کفار اور مشرکین کی طرف سے۔ اب اس تانا کا اللہ نے جواب دیا قرآن میں، سنو کیسے دیا۔ اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کہا پیارے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیرے حسین جمیل مکھڑے کے آگے جب تیری زلفیں بکھرتی ہیں، پھیلتی ہیں، رات ہو جاتی ہے، مجھے اس منظر کی قسم، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ بڑوے جھوٹ بولتے ہیں، تیرے خدا نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ نقطہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں؟ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح کا تانا ہو اس کے ریلیٹڈ جواب آتا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے جواب کیا دیا؟ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا نہیں، جھوٹے ہیں پرلے درجے کے، میں ناراض ہوا ہی نہیں۔ ادھر تانا ہے اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے کہا میں نے نہیں چھوڑا۔ ادھر تانا ہے اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا میں ناراض نہیں ہوا۔ ادھر تانا ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، اللہ کہہ دے میں نے نہر دے دی۔ نہیں سمجھے یار؟ یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ جواب ہی نہیں بنتا۔ امام فخر الدین رازی اور علامہ علوسی آپ فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی شان نزول کو دیکھ کے کرنا ہوگا، کوثر کا معنی سیاق و سباق کو دیکھ کے کرنا ہوگا، کوثر کا معنی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھ کے کرنا ہوگا۔ اگر ہر خیر کی کثرت ہے تو اس میں کثرت اولاد کا معنی بھی آئے گا۔ اگر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھیں، شان نزول کو دیکھیں، تو دلوں پہ ہاتھ رکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کفار، مشرکین، منافقین کے طعن و تشنیع سے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ عطا کر دی ہے۔ فاطمہ کے بطن پاک سے ہم آپ کی آل کو، اولاد کو، حسب کو، نسب کو، ذریت کو وہ دوام دیں گے، وہ کثرت دیں گے، وہ عزت دیں گے، وہ شہرت دیں گے، وہ چرچا دیں گے۔ کائنات کا کونا کونا، کائنات کا کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا مصطفیٰ جہاں تیری آل نہ ہو، اولاد نہ ہو، حسب نہ ہو، نسب نہ ہو، ذریت نہ ہو۔ ساری کائنات کو تیری اہل بیت کا محتاج کر دیں گے۔ چاند چاندنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، سورج روشنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، ارے ستارے ٹمٹمانا مانگیں گے تیری اہل بیت کے در سے، آسمان بلندی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، انسان سانسیں مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے۔ کوئی پل، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا مصطفیٰ جہاں تیری آل نہ ہو، اولاد نہ ہو، حسب نہ ہو، نسب نہ ہو۔ ہم تیری اہل بیت کو وہ عزت دیں گے، وہ شہرت دیں گے، وہ چرچا دیں گے۔ صدیاں بیت جائیں گی، صدیاں گزر جائیں گی، قیامت آ جائے گی، تیری اہل بیت کا سورج چمکتا ہے، چمکتا تھا، چمکتا رہے گا۔ مصطفیٰ کہہ دو ان کو جو تجھے ابتر ہونے کا تانا دیتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں جب کچھ نہ تھا تب بھی تیری اہل بیت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تب بھی تیری اہل بیت رہے۔
मुस्तफा तेरी आल को तो हम कसरत देंगे, इज्जत देंगे, शोहरत देंगे, चर्चा देंगे, ये तेरी आल के दुश्मन इन्ना शान या कहुवल अबतर, ये तेरी आल के दुश्मन ही यही अबतर हो जाएंगे, यही। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें, शुरू से लेके आज तक मुस्तफा की अहले बैत के दुश्मन हैं कि नहीं? चुन चुन कर मेरी मुस्तफा की आल को शहीद किया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए कि नहीं? पता है वो क्यों ऐसा करते थे? वो इसलिए करते थे कि अहले बैत का नाम मिट जाए, हजूर की नस्ल खत्म हो जाए, हजूर का नाम लेने वाला कोई ना रहे, हजूर की आल औलाद खानदाने बनु हाशिम को मिटाना चाहते थे। मिटा गए भाई। मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, मिट गया नाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, मिट गया नाम। इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, अल बाकर, जाफर सादक, मूसा काज़म, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, चुन चुन कर मेरे मुस्तफा के शहजादों को मुस्तफा की आल के दुश्मन शहीद करते रहे, कोशिशें करते रहे कि किसी तरह मुस्तफा की आल औलाद हसब नसब का नाम मिट जाए। अल्लाह ने कहा तुम नहीं मिटा सकते। मौला क्यों? कहा इसको कसरत देने वाले हम हैं। एक ही सूरत है कि मुस्तफा की आल औलाद को तुम मिटा दो, अल्लाह से बड़े बन जाओ। अल्लाह से बड़ा आज तक कोई बन सका ना क़यामत तक बन सकेगा। मुस्तफा की आल को कोई खत्म कर सका ना क़यामत तक खत्म कर सकेगा। कर ले भाई, बोले ना, कर गए खत्म, बोले यार। ऐसा तमाम दिया, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। अल्लाह ने कहा हमने ये कसरत दी है, हमने ये इज्जत दी है, हमने ये चर्चा दिया है। अब दुनिया में नजर दौड़ाएं, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जगीरदार, बड़े बड़े सरमायादार मिलेंगे, लेकिन जब हजूर का शहजादा आ जाए, अल्लाह की इज्जत कसम, बड़े बड़े वडेरे खड़े हो जाते हैं हजूर की आल के एहतराम में। वो अबू जहल पता क्या कहता है? आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आ रहे थे दावत के लिए। अबू जहल कहता है अपने यारा संगी साथियों, और जो मुहम्मद आए ना तो उठे आज ना, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होना। ये अबू जहल कह रहे, इसलिए कि उसे पता चले हम बड़े चौधरी हैं। साहब अपने दोस्तों को कह दिया, जब मेरे और आपके प्यारे आका, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे सर का ताज, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया। बाकी बाद में वो सबसे पहले। जब आका अलैहिस्सलाम दावत दे के तशरीफ ले गए तो यार पूछते हैं तेरा बेड़ा गर्क, सानू मना करता सा कि उठना नहीं, ते आप ही उठ पे हैं। तो अबू जहल, तवज्जो, अबू जहल कहता है पता ही नहीं चला, मुझे ऐसे लगा किसी ने कान से पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया। तो पता चला ये जो हजूर की अहले बैत को अल्लाह ने इज्जत दी है ना, ये जो शोहरत दी है, ये जो तज़ीम तौकीर, ये जो अदब और एहतराम करते हैं हम, ये अल्लाह ने उनको ये इज्जत दी है। सारा जहान मिलकर भी उनसे ये इज्जत छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता, और यजीद नहीं छीन सका। कितनी कोशिश की उसने, फौजें उसकी, तख्त उसके पास, ताकत उसके पास, इख्तियार उसके पास, सारा कुछ उसके पास, लेकिन यजीद कल भी मुर्दा, यजीद आज भी मुर्दा, यजीद कल भी मुर्दा, हुसैन तब भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन कल भी जिंदा। कोई बंदा कहे कि हजरत साहब ये आपके ज़ौक़ की बात है कि कौसर मुस्तफ़ा फातिमा तु ज़हरा, हम नहीं मानते। आप कैसे नहीं मानेंगे? मैं मना के भेजूंगा। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक उठाएं, अल मुस्तदरक,
میرے اور آپ کے پیارے آقا کی حدیث سنو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ أُصْبَةٌ يَنْتَبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَنِي فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَأُصْبَتُهُمَا. میرے آقا نے فرمایا ہر عورت جو اس کی اولاد ہوتی ہے نا اس کے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے. فاطمہ کی اولاد کا حسب بھی میں ہوں، نسب بھی میں ہوں، ولی بھی میں ہوں، باپ بھی میں ہوں. پھر حدیث سنے آقا علیہ السلام فرماتے ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی جو آل ہے، اولاد ہے، اہل بیت ہے، اسی کے صلب سے پسند فرمائی ہے سوائے میری اہل بیت کے، سوائے میری آل کے، اولاد کے. میری آل، میری اولاد، میری اہل بیت کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے صلب سے پسند فرمایا ہے. تو پتہ چلا کہ حضور کی آل، اولاد، اہل بیت، حسب، نسب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی علیہ السلام سے ہے. اب وہ جو ایک بیٹا جس کا وصال ہوا تھا تو کفار نے تانا دیا تھا کہ معاذ اللہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. اب 15 رمضان کا دن آ گیا. آقا علیہ السلام میرے اور آپ کے پیارے آقا صحابہ کرام کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے، یعنی شمع جل رہی ہے، ارد گرد پروانے منڈلا رہے ہیں. ایک صحابی آقا علیہ السلام کے کان مبارک میں آ کے سرگوشی کرتا ہے. آقا علیہ السلام اس کی سرگوشی سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلدی جلدی فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف چل پڑتے. صحابہ روایت کرتے، ابو ہریرہ روایت کرتے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنی تیز قدموں سے جا رہے تھے کہ وہ کملی مبارک جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے وہ کملی زمین کے ساتھ مس ہو رہی تھی، رگڑ کھا رہی تھی. ہم دوڑ کے پیچھے سے پکڑتے چلے جا رہے تھے. آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہوئے. ابو رافع روایت کرتے ہیں پیچھے جا رہے تھے، گھر میں داخل ہوئے اور کہا اللہ نے انا آتیناک الکوثر. کہا سونیا ایک بیٹے کے وصال پہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین تانا و تشنیع کرتے تھے کہ تیرا بیٹا ختم ہو گیا، تیری نسل ختم ہو گئی، تیری آل اولاد کائنات میں باقی نہیں رہے گی. سونیا ہم نے تجھے وہ حسن عطا کر دیا ہے، اب کہہ دے ان کو یہ جو تیری اہل بیت کے دشمن تھے، منکر تھے، ان کو کہہ دو کہ بیٹا بھی ایسا عطا کر دیا ہے جس کا حسن دیکھو گے تو بے مثال ہے، جس کی صورت بے مثال، جس کی چال بے مثال، جس کا بابا بے مثال، جس کی امی بے مثال، جس کا نانا بے مثال، جس کی نانی بے مثال، جس کا دادا بے مثال، جس کی دادی بے مثال، جس کا حسب بے مثال، جس کا نسب بے مثال، جس کا خاندان بے مثال، جس کا بھائی بے مثال، جس کی بہنیں بے مثال. سونیا بیٹا بھی ایسا عطا کیا ہے، ایسا بیٹا تو میں نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں. صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں پہ شہزادے حسن علیہ السلام کو اٹھایا. ہائے ہائے قربان جاؤں. اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈالی. ہائے 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 یہ دوسرے شہزادے ہیں، پہلے مولا کل، پہلا بھی کوئی اور نہیں، وہ حسن کے بابا ہیں. مولا علی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے نا تو آنکھیں بند، منہ بھی بند، نہ دودھ پی رہے نہ آنکھیں کھول رہے ہیں. یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں، اور سنیوں اور سننا بنو، یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں، سنیت بتا رہا ہوں.
آنکھیں بھی بند، ہونٹ بھی بند، نہ دیکھ رہے ہیں، نظریں کھول رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں، نہ کچھ کھا پی رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام کی امی جان، وہ بھی فاطمہ، وہ سرکار ابو طالب کو کہتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹا نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے۔ اتنے میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے، وہی سین، وہی منظر، وہی نظارہ سیم امام حسن والا۔ ایسے علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جب ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں بھی کھول لی، اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دی، زبان بھی چوس لی۔ کہا مولا ناصر آپ کا بن کے آؤں، بھائی آپ کا بن کے آؤں، ویر آپ کا بن کے آؤں، آپ کے دیدار سے پہلے کوئی دیدار نہیں کرنا تھا، آپ کی زبان چوسنے سے پہلے میں نے دودھ نہیں پینا تھا۔ حضور شیخ الاسلام سیدی و مرشدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی علی خدا کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے، سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ فرماتے تب پتا چلا جب مولا علی علیہ السلام کی شادی فاطمہ الزہرا سے ہوئی، پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ نے کہا سونیا اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی تو دلہا خدا کے گھر، وہی سیم منظر یہاں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایسے اسی طرح آقا علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، توجہ، اپنی زبان امام حسن کے منہ میں ڈال دی، فیض دیا۔ اب دو روایات میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ جب زبان منہ میں ڈال لی اس کے بعد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے جامع ترمذی کی حدیث، امام احمد بن حنبل بھی اپنی مسند میں لے کے آئے۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اذن الحسن ابن علی حین والدتہ فاطمہ بالصلاۃ، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، زبان حسن کے منہ میں ڈال دی، پھر اس کے بعد علی علیہ السلام کی طرح امام حسن علیہ السلام کے کان میں بھی اذان کہی اور کہتے ہیں بالصلاۃ، نماز والی نماز۔ سب سے پہلے حسن علیہ السلام کو زبان دی آقا علیہ السلام نے، پھر کان میں اذان کہی آقا علیہ السلام نے، اب نام۔ یہ دیکھتے جانا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ یہ سارا کچھ آقا نواسوں والا کر رہے ہیں کہ بیٹوں والا کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ بلا چیک یہ کرنا ہے۔ اذان بھی کہی، زبان بھی دی، اب رہ گئے نام۔ دو روایات ہیں، ایک روایت آتی ہے کہ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام نے اسی وقت نام سماہ حسن، امام حسن علیہ السلام کا نام اسی وقت رکھا۔ دوسری روایت مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب حسن پیدا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھا، لما ولد حسن سماہ حمزہ، کہتے جب امام حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام رکھا حمزہ۔ وَلَمَّا وَلِدَ حُسَيْنٌ سَمَّاهُ بِاسْمِ أَمِّهِ جعفر، اور جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام ان کے چچا کے نام پہ جعفر رکھا۔ مولا کہتے آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فَدَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیثیں دے رہا ہوں، کوئی قصے نہیں سنا رہا۔ مولا کہتے مجھے آقا علیہ السلام نے بلا لیا اور کہا علی انی امرت ان اغیر اسم هذین، اللہ کی طرف سے ابھی آرڈر آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے، پیارے علی کو کہہ دو حسن اور حسین کے نام زمین پہ رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ان کے نام چینج ہوں گے۔
फसम्माहुमा हसनन व हुसैन, कहते हैं फिर ये नाम हसन और हुसैन, इनसे पहले दुनिया में किसी का नाम ना हसन था ना हुसैन था। एक और बात क्लियर कर दूं, अहादीस में या कुतब हदीस में हसन और हुसैन को जमा करें तो हसनैन बनता है। इनके जो मनाकिब है ना, ये उलमा जानते हैं, मशाइख जानते हैं कि जो इनके मनाकिब हैं हसन और हुसैन के दोनों के इकट्ठे आए हैं, यानी अलग अलग बहुत कम आए हैं, बहुत अकल रवायात मिलती हैं, लेकिन हसन और हुसैन ये नाम इतने प्यारे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अलग अलग लो तो कम मजा है, मिला के लो तो ज्यादा मजा है। अरे जिनके नाम जुदा होने से मजा नहीं आता, उनकी जातें जुदा कैसे हो सकती? इनके मुनाकिब हमें इकट्ठे मिलेंगे हसन और हुसैन के। कहा दुनिया में इनसे पहले हसन और हुसैन के नाम दुनिया में उतारे ही नहीं गए थे, किसी का नाम हसन था ही नहीं। आप कहेंगे हजरत साहब फिर आका अलैहिस्सलाम से पूछ दे कि ये नाम थे कहां, अगर दुनिया में उतारे ही नहीं गए, ना इमाम हसन का नाम ना हुसैन का नाम, तो ये नाम थे किधर? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आओ बताऊं कि थे किधर। इमाम हाकिम की मुस्तदरक, इमाम हैसमी की मजमाउल ज़वाइद व मंबाउल फवाइद, इमाम तबरानी की अल मुअज्जमुल औसत, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह हाजब इस्मुल हसन वल हुसैन, अल्लाह ने अपने हुसन के पर्दों में हसन और हुसैन के नाम छुपा रखे। अल्लाह ने हुसन के पर्दों में, अपने हुसन के पर्दों में हसन का नाम छुपा रखा। और एक बात सुन ले, सबसे पहले जो जात मेरे आका की गोद में खेली, ये औलाद का जिक्र कर रहा हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ, औलाद के जिक्र की बात हो रही है। सबसे पहले जो जात, जो हस्ती मेरे आका की गोद में खेली, सबसे पहले जिसने मेरे आका के मुबारक कंधों की सवारी की, सबसे पहले जो जात, जो हस्ती मेरे आका की मुबारक दाढ़ी से खेलती रही, सबसे पहले जो जात, जो वजूद, जो हस्ती, जो पैकर आका अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवार होके आका की जुल्फे अंबरी से खेलता रहा, उस जात का नाम हसन इब्ने अली है। और जुबान, जब जुबान दी ना इमाम हसन के मुंह में डाली आका अलैहिस्सलाम ने, तो आका अलैहिस्सलाम का कोई अमल ऐवे नहीं होता। कोई जुबान मुबारक भी मुंह में डालने का कोई हिकमत, कोई रीजन, कोई वजह तो होगी ना भाई। वजह क्या थी? मेरे और आपके प्यारे आका ने फैज ट्रांसफर किया। हाय हाय हाय, क्या किया? फैज ट्रांसफर किया। इमाम हसन के मुंह में अपनी जुबान मुबारक डाल के कहा, बेटा हसन, आज से दुनिया की सारी सिफात, सारे खसाइस, सारे मनाकिब, सारी अजमतें, सारी रिफतें हम तेरे कदमों में निशावर कर। ये जो फैज दिया है, आज से सदाकत भी तेरे पास, आज से अदालत भी तेरे पास, आज से सखावत भी तेरे पास, आज से शराफत भी तेरे पास, आज से शुजात भी तेरे पास, आज से ताकत भी तेरे पास, आज से नफासत भी तेरे पास, आज से तहारत भी तेरे पास, आज से हदायत भी तेरे पास, आज से वलायत भी तेरे पास, आज से इमामत भी तेरे पास, आज से खिलाफत भी तेरे पास, आज से निजामत भी तेरे पास, आज से करामत भी तेरे पास, आज से इबादत भी तेरे पास, आज से बरकत भी तेरे पास, आज से रहमत भी तेरे पास, आज से फजल भी, अदब भी, ज़हद भी, वरा भी, तकवा भी, तहारत भी, यकता भी, बेदारी भी, हुसन भी, ज़हद भी, वरा भी, क़याम भी, रुकू भी, सजूद भी, इल्म भी, हिलम भी, तकवा भी, तहारत भी, कायनात की कोई सिफ्त नहीं बनेगी जो हसन के कदमों में नहीं मिले।
امام حسن علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی حضور نے منائی، زبان مبارک آقا علیہ السلام نے دی، نام حضور نے رکھے، اذان حضور نے کہی۔ توجہ، اب 7ویں دن آ گیا عقیقہ۔ عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، اور یارو ادھر سے حدیثیں ہی آئیں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نسائی اپنی سنن میں لے کے آئے، آپ کہتے ہیں کہ اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین بے کبشین کبشین، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کے عقیقہ کے لیے 2 دمبے ذبح کیے۔ اب مجھے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ جو ساری کاروائی آقا علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی کر رہے ہیں، یہ نواسے کی خوشی ہو رہی ہے کہ بیٹے کی ہو رہی ہے؟ بولو یار۔ جب بھی آقا علیہ السلام نے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جب بھی حسنین کریمین کو مخاطب کیا ہے نا، جب بھی کیا ہے تو نواسے کہہ کے نہیں کیا، الحسن والحسین بنایا من احبہما احبانی ومن احبانی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ دخل النار۔ میرے آقا نے کہا کہ حسن میرا بیٹا ہے۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں قبلہ آپ کی نظر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، جس کا نصیب حسن کو کہا کیا ہے؟ بیٹا۔ آقا علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مثال دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ کیا ہو گیا؟ وہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، علیہ السلام کے بیٹے بھی علیہ السلام ہی ہوتے۔ جملے ضائع نہ کرنا، توجہ میری طرف، دلوں پہ ہاتھ رکھو۔ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، وہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو وہ بھی علیہ السلام، یہ صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ وہ علیہ السلام ہے، وہ علیہ السلام کے بیٹے علیہ السلام، یہ صلی اللہ کا بیٹا، یہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ کہا میرا بیٹا ہے حسن۔ کیا ہے؟ بیٹا۔ تو کفار کے منہ بند نہ ہو گئے؟ انہیں جو تانا دیا تھا کہ محمد ابتر ہو گیا، کہا بتاؤ کوئی بڑے بڑے وڈیرے ہو، بڑے بڑے جگیردار ہو، بڑے بڑے سرمایہ دار ہو، بتاؤ لے آؤ سارے اپنے بیٹے بیٹیاں، ہے کوئی میرے حسن جیسا؟ ایک میں جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں امام حسن کی عظمت پہ۔ اس پہ میں نے منہ سے نہیں کہنا کہ مجھے داد دو، یہ ایسا جملہ ہے کہ منہ پہ ہاتھ بھی رکھو گے پھر بھی سبحان اللہ نکلے گی۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لینا۔ سیدنا صدیق اکبر ہو، امام حسین کو کہتے رہے یہ میرا سید ہے، سردار ہے۔ فاروق اعظم امام حسین کو سردار کہتے رہے، سید کہتے رہے، عثمان غنی کہتے رہے، حضرت بلال کہتے رہے، جابر کہتے رہے، عبداللہ ابن عباس کہتے رہے۔ امام بخاری نے کہا امام حسین کو سید، سردار، بادشاہ۔ امام مسلم نے کہا ہے سید، امام ابو داؤد نے کہا امام حسین کو سید، امام نسائی نے کہا امام حسین کو سید، امام ترمذی نے کہا امام حسین کو سید، امام حاکم نے، قسطلانی نے، اسقلانی نے، سیوطی نے، بیہقی نے، طبرانی نے، قاضی عیاض نے، ابن حجر مکی نے، ہر ایک نے کہا کہ امام حسین ہمارے سید۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے رہے امام حسین میرے سید، شہنشاہ اجمیر کہتے رہے سید، شہنشاہ اجمیر کہتے رہے سید، بابا فرید کہتے رہے سید، قطب الدین بختیار کاکی کہتے رہے حسین کو میرا سید، بشر العافی کہتے رہے، ذنون مصری کہتے رہے، ویسے کرنی کہتے رہے۔ ارے ساری دنیا امام حسین کو سردار کہتی رہی، مانتی رہی۔ وہ حسین جسے سید کہتے ہیں اس کا نام حسن ابن علی ہے۔ شہزادہ امن
امن کا نعرہ لگاؤ، شہزادہ امن زندہ باد کا نعرہ لگاؤ۔ ساری کائنات کہتی ہے حسین ہمارے سید اور سردار ہیں۔ قربان جاؤں امام حسن علیہ السلام کی قبلہ عظمت پہ۔ امام حسین کہہ رہے ہیں حسن میرا بادشاہ ہے۔ جب صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی حضرت معاویہ کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے آ کے امام حسین علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ منافق تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اسلام کے دشمن تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اہل بیت کے دشمن تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ انہوں نے کہا دی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہو گیا اگر مگر if but۔ امام حسین علیہ السلام جلال میں آگے کہا خبردار، حسن میرا سردار ہے، حسن میرا بادشاہ ہے، جو حسن کا فیصلہ وہی حسین کا فیصلہ۔ ایک اور جملہ سنیں، یہ بھی ایمان افروز جملہ ہے۔ آقا کی حدیث سنی ہے نا، آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جو بھی معاملہ ہوتا، دور صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، یوں کہہ لیں جب بھی کوئی پھنستا تو نکلنے کے لیے اسے گھر ایک ہی نظر آتا ہو، وہ گھر تھا علی المرتضیٰ کا۔ ارے گجرات والوں، دلوں پہ ہاتھ رکھو، اللہ کی عزت کی قسم، جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ بنا، کوئی کسی فکر میں، فقہ کے مسئلے میں کوئی پھنس گیا، تو نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا، جو گھر علی المرتضیٰ کا تھا، وہ مصطفیٰ کے شہر کا جو دروازہ ہے، علی المرتضیٰ، جن کا علم اتنا ہے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو علم ختم نہ ہو، جن کے دامن میں سب سے زیادہ علم ہے، نالج ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ ضائع نہ کرنا۔ ارے جب بھی کوئی پھنستا تھا نکلنے کے لیے وہ علی کے پاس آتا تھا، جب بھی علی پھنستے تھے نکلنے کے لیے ان کو ایک ہی گھر نظر آتا تھا، وہ گھر حسن ابن علی کا گھر۔ امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو، رفعت کو منیمائز کیا جاتا ہے، ان کی شان کو منیمائز کرتے ہیں، میں میکسیمائز کرنے آیا ہوں۔ بڑے ہیں امام حسن علیہ السلام، آپ کا مقام اور مرتبہ امام حسین سے بڑا ہے۔ امام حسین خود کہہ رہے ہیں حسن میرا سید ہے، حسن میرا بادشاہ ہے، حسن میرا لیڈر ہے، حسن میرا رہبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جس نے حضور کے کندھوں کی سواری کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کے تاج، سیدنا صدیق اکبر۔ اگر صحابہ ستارے ہیں نا تو ان میں چاند ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ امام حسن سوار ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے بیٹا حسن مبارک کو کتنی پیاری سواری ملی ہے، ہائے 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 ہائے۔ آمینہ کے لال، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، اور میرے آقا کی تم پہ عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میرے آقا کے مبارک کندھوں پہ امام حسن علیہ السلام سوار ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا حسن مبارک کو کتنی پیاری سواری ملی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ابو بکر تمہیں سواری نظر آتی ہے، ذرا سوار بھی تو دیکھ کتنا، سوار بھی تو بے مثال ہے، سوار بھی تو بے نظیر ہے۔ اگر سواری کی مثال نہیں تو سوار کی بھی تو کوئی مثال۔ اور جب آقا علیہ السلام نماز ادا کرتے تو امام حسن علیہ السلام آ کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام بعد میں ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اور ایک تو ایسی روایت ہے اللہ کی عزت قسم، جب میں نے پڑھی نا تو پھر پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام
کتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے. صحابہ روایت کرتے ہیں، یہ ملا واحد حسین کاشفی جو ہے نا اہل سنت ہیں، ان کی روضۃ الشہداء میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ میں دکھا دوں گا. صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی میت میں سنگت میں ہم جا رہے تھے، ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک بچہ میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے مٹی میں کھیل رہا ہے، گدلا. آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھا لیا، جاگو یار. اس بچے کو اٹھا کے آقا علیہ السلام نے اس کی زلفیں سوارنا شروع کر دی، اس کے بوسے لینے شروع کر دیے. صحابہ سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ کی قربان ہو جائیں، ہماری اولادیں قربان، ہماری نسلیں قربان. آقا بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ گندے سے کپڑے پہنے ہوئے میلا کچیلا یہ بچہ، اس سے اتنا پیار کیوں؟ جملے ضائع نہ کرنا، دلوں پہ ہاتھ رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں اسے اس لیے چوم رہا ہوں، اسے اس لیے پیار کر رہا ہوں، اس کی زلفیں اس لیے سما رہا ہوں، کل میں نے اسے دیکھا ایک عمل کرتے ہوئے. آقا کیا کہا؟ میرے بیٹے حسن اور حسین کھڑے تھے، ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا تھا. میرے آقا نے کہا جو میرے بیٹوں سے محبت کرے میں مصطفیٰ اسے چومتا ہوں. اسی لیے تو جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اسی لیے تو آقا فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ نے اسے جنت عطا کر دی. اور جس نے حسنین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. ہم نے پتہ نہیں کیوں یہ شیعہ سنی کی جنگ بنا دی ہے، لڑائی بنا دی ہے. اللہ کی عزت قسم ایسی بات نہیں. امام حاکم مستدرک میں یہ حدیث لے کے آئے. امام حاکم آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فلو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار. رواہ حاکم. میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے بھائی؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، اور صرف کھڑا نہیں، حضور فرما رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے. صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، میرے آقا فرماتے ہیں روزے سے بھی ہے. یعنی جگہ مقام ابراہیم، حالت نماز روزے سے. حضور فرماتے ہیں ادھر ہی مر گیا، لیکن جب مرنے لگا تو اس کے دل میں حسن کے لیے بغض تھا. جملے ضائع نہ کرو، حدیثیں دے رہا ہوں کھول کے دکھا کے جاؤں گا. حسن کے لیے بغض تھا، میری آل کے لیے بغض تھا. ادھر مرا، ادھر اللہ نے اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا. اب میں سوال کرتا ہوں کہ وہ تو مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. ہم میں سے کوئی فجر کے وقت مر جائے نا تے اسی کہنے بندہ بڑا نیک سی فجر دا وقت لیا سو، تے جے کوئی جمعے نو مر جائے تے پھر قصیدے ہی قصیدے، بندہ ولی سی جی جمعے دا دن لیا سو. کتھے جمعہ، کتھے فجر تے کتھے مقام ابراہیم. جس کے غلاف کو پکڑ کے میرے جیسا گناہگار دعا کرے تو اللہ اسے بھی پاک کر دے. مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، حالت نماز میں روزے سے قبلہ. حضور فرماتے ہیں ادھر ہی مر گیا، لیکن جب مرا تو اس کے دل میں میری آل کے لیے بغض تھا، حسن کے لیے بغض تھا، حسین کے لیے بغض تھا، فاطمہ کے لیے بغض تھا، علی کے لیے بغض تھا، میری اولاد کے لیے بغض تھا، میرے شہزادوں کے لیے بغض تھا، میری نسل کے لیے بغض تھا، میری آل اولاد اہل بیت میرے خاندان کے لیے بغض تھا. ادھر مرا، اللہ نے اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا. اب کدھر گئی نماز، کدھر گیا روزہ، کدھر گئے حج اور عمرے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی.
इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल हो। बुग़्ज़ रख के हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रख के केड़े हज की गल करना है, केड़ी नमाज की गल करना है। मेरे आका फरमाते हैं नमाजी भी था, साइम भी था, हाजी भी था, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता था, सीधा जहन्नम गया। अली ते नबी ने तोवें नूर को मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है। ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। अली नाल अली नाल बुग़्ज़ रखे, अली नाल बुग़्ज़ रखे, एवें तू निकम्मिया ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मिया। 12 सालों दे भावें तू रख रोदे, उसने रोदा नहीं रखा हुआ था। 12 सालों दे भावें तू रख रोदे, मान करी ना यार तराबियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे, राह पकड़िया उस खराबियां दा। ओ बाज अली दे पुल नहीं पार होना, बस चलना नहीं उथे हाजियां दा, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। तुझ में और मुझ में, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है।